واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک ایسا سانحہ ہے جس نے امت مسلمہ کے دلوں پر گہرے زخم چھوڑے اور اس کے اثرات کئی دہائیوں تک محسوس کیے جاتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام، ان کے اہل خانہ اور وفادار ساتھیوں کی شہادت کے بعد جب امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور دیگر اہل بیت کو قیدیوں کی صورت میں کوفہ اور پھر دمشق لے جایا گیا تو اس منظر نے مسلمانوں کے دلوں میں شدید رنج و الم پیدا کیا۔ بہت سے لوگ جو پہلے بنو امیہ کی حکومت کے حامی تھے وہ بھی ان واقعات کے بعد ان سے بدظن ہونے لگے تھے۔ اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنو امیہ کی حکومت مضبوط ہوتی چلی گئی تھی، لیکن اہل بیت سے محبت رکھنے والے مسلمانوں کے دلوں میں کربلا کی یاد تازہ رہی اور مختلف علاقوں میں بنو امیہ کے خلاف نفرت اور بے چینی بڑھتی چلی گئی۔ انہی حادثات میں بنو عباس نے ایک ایسی سیاسی تحریک شروع کی جس کا بنیادی نعرہ اہل بیت اطہار کی حمایت اور ان کے مظالم کا بدلہ لینا تھا۔ انہوں نے خراسان، عراق اور دیگر علاقوں میں لوگوں کو یہ یقین دلانا شروع کر دیا کہ وہ اقتدار حاصل کر کے اہل بیت اطہار کے حقوق بحال کریں گے اور بنو امیہ کی زیادتیوں کا اور ظلم کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس وقت بہت سے مسلمان، خصوصاً وہ لوگ جو کربلا کے واقعات سے دل گرفتہ اور رنجیدہ تھے، بنو عباس کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔ بنو عباس نے نہایت منظم انداز میں اپنی دعوت اور تحریک کو پھیلایا، خفیہ تنظیمیں قائم کی اور داعیوں کو مختلف علاقوں میں بھیجا۔ بالآخر وہ ایک طاقتور سیاسی انقلاب برپا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سن 132 ہجری میں آخری اموی خلیفہ مروان بن محمد کو شکست فاش ہوئی اور یوں تقریباً 90 سال تک قائم رہنے والی بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن تاریخ کا ایک دلچسپ اور تلخ پہلو یہ بھی ہے کہ جن بنو عباس نے اہل بیت اطہار کی محبت کا نعرہ لگا کر اقتدار کو حاصل کیا تھا، اقتدار ملنے کے بعد ان کا طرز عمل بھی کئی مواقعوں پر اہل بیت اطہار کے ساتھ دوستانہ نہیں رہا۔ مختلف ادوار میں متعدد علوی شخصیات کو قید و بند میں مبتلا کیا گیا، بعض کو شہید کیا گیا اور سیاسی اختلافات کی بنیاد پر اہل بیت کے بعض افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مورخین کے نزدیک بنو عباس کی تحریک میں اہل بیت اطہار کی محبت صرف ایک سیاسی نعرہ تو تھی، لیکن اقتدار حاصل کرنے کے بعد ان کی ترجیحات تبدیل ہونا شروع ہوگی۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد عباسی حکمرانوں نے صرف زندہ اموی شخصیات کا ہی تعاقب نہیں کیا، بلکہ ان کی کوشش یہ بھی تھی کہ بنو امیہ کی یادگاروں کو اور ان کے سیاسی اثرات کو اور ان کے سیاسی مورثات کو بھی ختم کر دیا جائے تاکہ عوام کے ذہنوں میں اموی حکومت کی کوئی عظمت یا یاد باقی نہ رہے۔ اسی پس منظر میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کا ذکر متعدد تاریخی کتب میں ملتا ہے اور جس نے بعد کے مورخین کی توجہ بھی اپنی جانب مبذول کروا لی۔ عباسی دور کے ابتدائی حکمرانوں نے فیصلہ کیا کہ بنو امیہ کے فوت شدگان خلفاء اور حکمرانوں کی قبریں کھدوائی جائیں۔ اس اقدام کے پیچھے بعض مورخین سیاسی انتقام اور بعض مورخین عبرت اور بعض اموی اثر و رسوخ کے مکمل خاتمے کی خواہش قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ مختلف اموی خلفاء اور حکمرانوں کی قبروں کو کھدوایا گیا اور ان کے اندر موجود ان کی باقیات کا معائنہ کیا گیا۔ روایات کے مطابق سب سے پہلے مروان بن حکم اور اس کے خاندان کی بعض قبروں کو کھدوایا گیا۔ اس کے بعد دیگر اموی حکمرانوں اور بادشاہوں کی قبروں کی طرف بھی توجہ دی گئی۔ تاریخی روایات میں مذکور ہے کہ جب ان قبروں کو کھولا گیا تو اکثر قبروں میں انسانی اجسام مکمل حالت میں موجود ہی نہیں تھے، بلکہ صرف ہڈیاں، ڈھانچہ یا جسم کے بوسیدہ آثار باقی تھے۔ عباسی حکمرانوں نے ان باقیات کو نکال کر بعض مواقع پر جلانے اور منتشر کرنے کا حکم دیا تاکہ اموی خاندان کی نشانیوں کو ختم کیا جا سکے۔ ان واقعات میں حضرت معاویہ ابن ابی سفیان، ان کے بیٹے یزید بن معاویہ، مروان بن حکم، سلیمان بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک اور دیگر اموی حکمرانوں اور بادشاہوں کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کی قبر کے بارے میں بعض روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ جب ان کی قبر کھولی گئی تو ان کا جسم مکمل طور پر موجود نہیں تھا، بلکہ چند ہڈیاں باقی تھیں۔
بنو عباسی اہلکاروں نے ان باقیات کو بھی نکال لیا اور بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ان باقیات کو جلا دیا گیا۔ اسی طرح سے ولید بن عبد الملک اور دیگر متعدد اموی خلفاء کی قبروں میں بھی صرف ہڈیوں کے ڈھانچے اور بوسیدہ جسمانی آثار ملنے کا ذکر ملتا ہے۔ ان واقعات کا مقصد محض قبروں کی کھدائی کرنا نہیں تھا بلکہ ایک پورے سیاسی دور کی علامتوں کو مٹانا تھا۔ عباسی حکومت اس بات کو یقینی بنانا چاہتی تھی کہ عوام الناس کی توجہ نئے حکمران خاندان کی طرف رہے اور ماضی کی اموی سلطنت کی کوئی یاد سیاسی طور پر مؤثر نہ رہ جائے۔ انہی واقعات کے ضمن میں یزید بن معاویہ کی قبر کا ذکر بھی بڑی دلچسپی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بعض روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب یزید بن معاویہ کی قبر کو کھودا گیا تو وہاں سے کوئی انسانی جسم یا ڈھانچہ برآمد نہیں ہوا بلکہ صرف راکھ جیسی باقیات ملی۔ بعض مورخین نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ یزید کی قبر کے اندر ایک کتا یا اس کی باقیات موجود تھیں، جبکہ بعض روایات میں ایک اژدہے یا سانپ نما مخلوق کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ تاہم یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ان تفصیلات کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں اور تمام روایات یکساں درجے کی مستند اور صحیح نہیں سمجھی جاتی۔ بعض اہل علم انہیں تاریخی روایات تو قرار دیتے ہیں لیکن ان کی سند اور ان کی صحت کے اور ان کے صحیح ہونے کے بارے میں احتیاط کی تلقین بھی کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ واقعات صدیوں سے عوامی تاریخ اور اسلامی داستانوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور مختلف مصنفین اور مورخین انہیں اپنی اپنی کتب میں نقل بھی کرتے پائے جاتے ہیں۔ دوسری طرف جب عباسی اہلکاروں نے حضرت عمر بن عبد العزیز کی قبر کو کھودا تو اس کی صورتحال مختلف ملی۔ عمر بن عبد العزیز کو تاریخ اسلام میں ایک عادل، نیک اور اصلاح پسند حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ عمر بن عبد العزیز کی دیانت داری، ان کی سادگی اور عدل کی وجہ سے انہیں 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ جب عمر بن عبد العزیز کی قبر کو کھولا گیا تو ان کا جسم نسبتاً محفوظ حالت میں پایا گیا اور یہ منظر دیکھ کر قبر کو دوبارہ احترام کے ساتھ بند کر دیا گیا۔ اگرچہ اس واقعے کی تفصیلات مختلف تاریخی کتابوں میں مختلف انداز سے بیان کی گئی ہیں لیکن اکثر روایات میں حضرت عمر بن عبد العزیز کے ساتھ نسبتاً احترام آمیز رویے کا اور الفاظ استعمال کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ اس طرح سے سلیمان بن عبد الملک کے بارے میں بھی بعض روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کی قبر میں بھی ان کا جسم کے آثار دیگر اموی حکمرانوں کی نسبت بہتر حالت میں موجود اور محفوظ تھے۔ جب باقی قبروں کا جائزہ لیا گیا تو اکثر قبروں میں صرف ہڈیاں یا ڈھانچے یا اجسام کے بوسیدہ اجزاء باقی رہ گئے تھے۔ یہ تمام واقعات اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں سیاسی کشمکش صرف زندہ حکمرانوں تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ بعض اوقات مرنے والوں کی قبروں تک بھی جا پہنچی تھی۔ بنو امیہ اور بنو عباس کی دشمنی محض اقتدار کی اور سیاسی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ ایک ایسی طویل سیاسی رکابت تھی جس نے نسلوں تک اثرات مرتب کیے۔ ایک خاندان کے زوال اور دوسرے خاندان کے عروج کے ساتھ انتقام، سیاسی مفادات، تاریخی بیانیے اور عوامی جذبات اور احساسات سب ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو چکے تھے۔ آج جب مورخین ان واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں تو صرف ان قبروں کی کھدائی کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کے پس منظر میں موجود سیاسی، معاشرتی، نفسیاتی اور اقتدار کی کشمکش اور تاریخ لکھنے والوں کے رجحانات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایات کو مکمل تاریخی حقیقت سمجھنے کی بجائے ان کا تنقیدی جائزہ لینا بھی بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد پیدا ہونے والے جذبات اور بنو امیہ کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت، بنو عباس کی سیاسی تحریک، ان کا اقتدار حاصل کرنا اور بعد ازاں اموی یادگاروں کو مٹانے کی کوششیں اسلامی تاریخ کے ان تمام اہم ابواب میں شامل ہیں جنہوں نے بعد کی صدیوں کی سیاست اور حکومت اور مذہبی فکر پر گہرے اثرات مرتب کیے اور جن کے اثرات آج تک تاریخی مباحث میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔